کمال ٹی وی کی طرف سے آج آپ کی خدمت میں ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے صفا قاتل۔ یہ 31 اگست 1888 کی ایک سرد اور تاریک رات کا ذکر ہے۔ لندن گہری قہر کے کفن میں لپٹا ہوا موت کی نیند سو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے گھڑیال نے اپنی بھیانک آواز میں 3 بجائے تھے۔ وائٹ چیپل کے علاقے میں یہ قہر کچھ زیادہ ہی شدید تھی۔ سنسان تنگ گلیوں میں جا بجا گیس سے جلنے والی ہنڈوں کی روشنی ہر لمحہ دم توڑ رہی تھی۔ ایک ہیبت ناک سناٹا ہر طرف مسلط تھا۔ مکانوں کے دروازے سختی سے بند تھے، کھڑکیوں میں سے روشنی کی کوئی کرن باہر جھانکتی نظر نہ آتی تھی۔ البتہ کئی اونچے مکانوں کی سال خوردہ چمنیوں سے ہلکا ہلکا دھواں ضرور خارج ہو رہا تھا، جو اس بات کی خبر دیتا تھا کہ ان مکانوں کے اندر آتش دانوں اور باورچی خانوں میں ابھی تک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ لندن کا بدنام ترین حصہ ایسٹ اینڈ تھا، نچلے طبقے کے لوگوں کی گٹی اور گندی آبادی، جس میں 80,000 طوائفیں بھی اپنا گناؤنا کاروبار کرتی تھیں۔ ایسٹ اینڈ، جہاں سے شریف آدمی کا صحیح سلامت گزر جانا محال تھا، گھٹیا شراب خانوں، جوئے بازی کے ادنا اور پراسرار اڈوں اور غنڈوں کی آماج گاہ، یہ اسی ایسٹ اینڈ کی تاریک اور سرد رات تھی، جو آج بھی تقریباً 80 برس گزر جانے کے بعد لندن والوں کو یاد ہے۔ شراب خانے رات کا بیشتر حصہ بیت جانے کے باعث بند ہو چکے تھے۔ نشے میں بدمست اور بے حال گاہک گرتے پڑتے اور ایک دوسرے کو فحش گالیاں بکتے اپنے اپنے ٹھکانوں کو جا چکے تھے، لیکن ریڈ گوز کے شراب خانے میں سے ابھی تک کہکہوں اور باتوں کا شور ابل رہا تھا۔ آوازیں عورتوں کی تھی، جسم فروخت کرنے والی عورتیں، بے حیا اور شراب کی رسیا طوائفیں، جن کے جسموں سے گندے پیپ برے پوڑوں کی بو اٹھتی۔ ریڈ گوز کے تاریک اور سلے ہوئی لکڑی کے فرش اور جا بجا پڑی ہوئی بوسیدہ کرسیوں اور بینچوں پر لیٹی بیٹی آپس میں چہلے کر رہی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہ آتا تھا۔ ریڈ گوز کے بڑے دروازے کے ساتھ ہی تاریک اور کسی قدر محفوظ گوشے میں ایک شخص اپنے گھٹنے پیٹھ سے لگائے اور سڑا ہوا کمبل اوڑے اطمینان کی نیند سو رہا تھا۔ بیچارہ مداری تھا، دن بھر مختلف گاہکوں، گلیوں اور بازاروں میں بندر کا تماشا دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتا اور شام کو آ کر یہ ساری رقم شراب اور جوئے کی نظر کر دیتا۔ اس کا پالتو بندر قریب ہی بیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بندر نے دائیں ہاتھ میں ٹین کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تام رکھا تھا۔ مداری نے اپنے بندر کو بھیک مانگنے کی عادت خوب سکھائی۔ جب مداری شراب کے نشے میں مست ہو کر خراٹے بھرنے لگتا تو بندر اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ ریڈ گوز کے دروازے سے نکلنے والی طوائفیں اور بدماش جو ہی بندر کو نظر آتے، وہ نہایت عاجزی سے ٹین کا ڈبہ آگے بڑھا دیتا اور کوئی نہ کوئی اس کے ڈبے میں چھوٹا سا سکہ ڈال دیتا۔ اس رات بھی بندر امید بھری نظروں سے ریڈ گوز کے دروازے کو گور رہا تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ شراب کا ایک پوا خریدنے کے لیے اس کی ٹین میں کتنی سکے ہونی چاہیے۔ مداری نے اپنی طرح سے اسی بھی شراب کا عادی کر دیا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ بندر کو اپنی شراب کے لیے پیسے بھی خود جمع کرنے پڑتے۔ جو ہی اس کا ڈبہ سکوں سے خاصا وزنی ہو جاتا، وہ خوشی سے اچھلتا کودتا شراب خانے میں گھس جاتا۔ شراب خانے کا مالک، کاؤنٹر پر کام کرنے والا بارمین اور سارے شرابی بندر کو جانتے پہچانتے تھے۔ بندر عادت کے مطابق کاؤنٹر پر ڈبہ الٹ دیتا، سکے چن چن کر باہر گرتے۔ بارمین انہیں گن کر صندوقچے میں ڈالتا۔ الماری میں سے ایک چھوٹی بوتل نکال کر بندر کو تما دیتا۔ بندر وہیں بیٹھے بیٹھے اسے منہ سے لگاتا اور خالی کر کے چل دیتا۔ یکایک ریڈ گوز کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ روشنی کی چند کرنیں دروازہ کھلتی ہی
آزاد اور قہر کا سینہ چیر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پھر کسی شخص نے گالی دے کر دروازہ بند کیا۔ بندر مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ شراب خانے سے نکلنے والی ایک دبلی پتلی ادھیڑ عمر کی طوائف تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ عالم سرمستی میں اپنے آپ سے اٹکیلیاں کرتی اور اپنی بدھی آواز میں کوئی بےہودہ گانا گاتی سیدھی اس طرف آئی جدھر مداری پڑا سوتا تھا۔ بندر دوڑ کر اس کے نزدیک گیا اور خوشامدانہ انداز میں ٹین کا ڈبہ آگے بڑھا کر خوخیانے لگا۔ چل حرامزادے بدماش! طوائف نے خوش دلی سے بندر کو گالیاں دے کر اپنا پرس بغل سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ الو کا پٹا روز پیسے مانگتا ہے جیسے اس کے باپ کا مال ہے۔ اس نے ایک سکہ ڈبی میں ڈال دیا اور آگے بڑھی۔ ایک لخت اس کا پیر سوئی ہوئی مداری سے ٹکرا گیا۔ عورت گرتے گرتے بچی اور پھر اس کے منہ سے شرمناک گالیوں کا بے پناہ سیلاب امنڈ پڑا۔ اس نے مداری کو ایک ٹوکر رسید کی مگر وہ نشے میں دھت بے خبر پڑا تھا۔ اس نے اس ٹوکر کا کوئی اثر نہ لیا۔ حرامی کے پلے سوڑ راستے میں سو جاتے ہیں پڑھ کر۔ جیسے ان کی ماں گالیوں کی رفتار بڑھتی ہی گئی، عورت پر ٹھنڈی ہوا اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کے گرد جھولتا ہوا پرانا کوٹ اچھی طرح لپیٹنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ چند لمحے تک ایک اندھی گلی میں ٹوکرے کھانے کے بعد وہ کسی قدر اجالے میں پہنچی۔ اب وہ آپ ہنس رہی تھی، بے معنی ہنسی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ قدم لڑکھڑا رہے ہیں، چنانچہ وہ سنبھل کر پیر رکھنے لگی۔ اس کا گھر نزدیک آ گیا تھا، بس سامنے گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ اپنے مکان میں پہنچ جائے گی۔ یکایک وہ ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ کھلا ہوا پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سکے بکیرنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ ایک کمبخت کھمبا، ان بدماشوں کو یہی لگانا تھا۔ محکمے والوں کی شان میں قصیدہ پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اندھوں کی طرح سکے ٹٹول کر اپنے پرس میں ڈالنے لگی۔ سکے اٹھانے کے بعد جب وہ اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تو اس کے ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ سہارا لینے کے بعد اس نے کھمبے کو پکڑ لیا اور ہمت کر کے اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کے کان میں گہری سرد آواز آئی، میری کلاک! بد نصیب عورت نے نظریں اٹھا کر پکارنے والی کی طرف دیکھا۔ فرط خوف سے اس کا کلیجہ تھرا گیا اور نبضیں ڈوبنے لگی۔ 3 قدم کے فاصلے پر سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا ایک طویل القامت شخص کھڑا تھا۔ چمکدار سرخ آنکھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بھی سیاہ دستانے چڑھے ہوئے تھے جن میں چاندنی کے مانند کوئی شے عورت کو چمکتی نظر آتی تھی۔ وہ پتھر کے بے جان بت کی مانند آدھی بیٹی اور آدھی کڑی اس شخص کی طرف گورنے لگی۔ کیا تم میری کلاک ہو؟ اس مرتبہ جبنی کی آواز میں کچھ ایسا تحکم اور دبدبا تھا۔ شراب کے نشے میں مدہوش عورت کانپنے لگی۔ اس نے جسم کی پوری قوت جمع کر کے کھمبے کا سہارا لیا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی اور گردن جھٹکے کھا رہی تھی۔ اس نے خوف دور کرنے کی بھی صحیح کی لیکن اجبنی کی سرخ چمکدار بیڑے جیسی آنکھوں سے آنکھیں ملاتی ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب وہ دیوار کے ساتھ پشت لگائے لرز رہی تھی۔ اجبنی اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ پھر کھلے اور اس مرتبہ اس نے قدم آگے بڑھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، بولو، کیا تم ہی میری کلاک ہو؟ طوائف مسکرائی۔ وہ سمجھ گئی کوئی گاہک ہے لیکن بے وقت آیا ہے۔ اب وہ کاروباری لہجے میں اس سے بولی، میرا نام میری کلاک نہیں ہے مگر آؤ میں تمہیں ساتھ لیے چلتی ہوں۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے جیب میں؟ اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلنی ہی والی تھی کہ اجبنی کے ہاتھوں میں لمبا چمکدار خنجر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ طوائف کے خلق سے چیخ نکلے اس کا دایاں فولادی پنجہ عورت کے گلے میں گڑ چکا تھا۔
اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر آہستہ آہستہ اس کی شہرک کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ عورت کے دان سختی سے بنچ گئے اور منہ سے گرم گرم خون کی ایک پتلی سی دھار بہہ نکلی۔ انتہائی تیز دھار والا خنجر اس کی گردن کاٹ چکا تھا۔ خون میں نہائی ہوئی طوائف نے آخری بار اپنے قاتل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا اور پتلے پتلے بنچے ہوئے ہونٹوں پر صفاقانہ مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ دوسری ہی لمحے طوائف کی روح جسم کے پنجرے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ واردات کے کچھ دیر بعد گشتی سپاہیوں کی ٹولی ادھر سے گزر رہی تھی تو انہوں نے طوائف کی لاش پڑی پائی۔ وہ اپنی خون میں نہائی ہوئی تھی، گردن دڑ سے تقریباً علیحدہ ہو چکی تھی، پیٹ چاک تھا اور انتڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا قتل کرنے کے بعد قاتل نے ایک قصائی کی طرح اپنا خنجر لاش سے آزمایا ہے اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دونوں گردے ایک ماہر سرجن کی طرح گویا آپریشن کر کے باہر نکال دیے تھے اور دل چیر کر ایک جانب پھینک دیا تھا۔ قتل کی یہ پہلی واردات تھی جو جیک دی ریپر نے ایسٹ اینڈ کے علاقے میں کی، اور پھر 2 ماہ کے اندر یکے بعد دیگرے مزید 4 طوائفیں اس بھیانک اور وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دی گئیں۔ اس دوران میں قاتل کو کسی شخص نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ پولیس کی سرتوڑ کوشش کے باوجود وہ گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے کہ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں ادھیڑ عمر کی 5 طوائفوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے پرخدشے ادھیڑنے والا کون شخص تھا۔ اس کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں اور لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی، مگر جیک دی ریپر کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ آخر یہ شخص کہاں سے آیا، اس کا حلیہ کیا تھا، وہ طوائفوں کو قتل کیوں کرتا تھا، ایسی وارداتوں کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، اور آخرکار غائب کہاں ہو گیا۔ اس پراسرار قاتل نے جو بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور جرائم کی دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا، اس کی داستان پولیس کی رپورٹوں اور اس زمانے کے بعض مستند لوگوں کے بیانات اور تحقیق کی روشنی میں پیش کی جا رہی تھی۔ جیک دی ریپر کا نام لندن کے لوگ کبھی نہیں بھول سکیں گے، خصوصاً ایسٹ اینڈ میں رہنے والوں کے سامنے آج بھی اس کا ذکر کیا جائے تو کئی عورتیں دہشت سے کانپتی ہیں، اور بعض توہم پرست لوگ اپنی سینوں پر صلیب کا نشان بار بار بناتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جیک دی ریپر کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی جو ایسٹ اینڈ کی طوائفوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خدا نے بھیجی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ وارداتی ہوئی، ایسٹ اینڈ کے علاقے میں جتنی بے حیائی اور بدکاری ہوتی تھی اتنی غالباً پوری دنیا میں مجموعی طور پر کہیں بھی نہ ہوتی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ عنقریب کوئی آفت آنے والی ہے، اور پھر اس علاقے کی طوائفوں پر جیک دی ریپر کی صورت میں قہر خداوندی ٹوٹ پڑا۔ 31 اگست 1888 سے 9 نومبر 1888 تک کے درمیانی عرصے میں 5 طوائفیں اس کی خوناشام خنجر کا شکار ہوئیں، اور پوری لندن میں دہشت، سراسمیگی، افراتفری اور ابتری پھیل گئی۔ طوائفیں یہ علاقہ خالی کر کے جانے لگیں، بازار اور دکانیں سر شام ہی بند ہو جاتی۔ کوئی شخص اور خصوصاً طوائفیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی جرت نہ کرتی۔ جیک دی ریپر بھیانک بھوت بن کر ان کی ہوش و حواس پر چا چکا تھا، ایسی بھوت جسے پکڑنے کے لیے پولیس والوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا۔ اخباروں نے مقالے، مضامین اور خبریں چھاپ چھاپ کر عوام کو مزید دہلا دیا تھا۔ ہر فرد و بشر اپنے سائے سے بھی بدکنے لگا۔ جیک دی ریپر، جیک دی ریپر، جدھر جاؤ جدھر سنو اس کی باتیں، اس کا تبصرہ۔ لیکن تعجب یہ کہ کسی ایک شخص نے بھی اس طویل مدت میں جیک دی ریپر کو نہیں دیکھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ آدمی تھا یا مجسم شیطان۔ 5 طوائفوں کی لاشیں جس حالت میں پائی گئی، انہیں دیکھ کر نہ ڈر سے نہ ڈر آدمی کا پتہ پانی ہوتا تھا۔ شہرک کاٹنے کے بعد
وہ دوسرا وار لاش کے پیٹ پر کرتا اور پیٹ ادھیڑ کر نہ صرف آنتے باہر نکال دیتا بلکہ گردے اور کلیجہ بھی ماہر سرجن کی طرح آپریشن کر کے الگ الگ کر ڈالتا۔ ماہرین سرجری کا خیال تھا کہ یہ کام کسی جنونی سرجن کا ہے جو پاگل خانے سے کسی نہ کسی طرح باغ آیا ہے اور اب عورتوں پر اپنے خنجر کی دار آزما رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ یہ شخص کسی وجہ سے طوائفوں کا جانی دشمن ہے، ضرور اسے ان عورتوں کی کسی حرکت کے باعث تکلیف پہنچی ہے، ممکن ہے اس کی دیوانگی میں کسی طوائف کا ہاتھ ہو اور اب ان سے انتقام لے رہا ہو۔ غرض یہ کہ جتنی منہ اتنی باتیں، یہ معمہ روز اول کی طرح آج بھی حل طلب ہے کہ جیک دی ریپر کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا، اس کا نام جیک دی ریپر کیسے پڑا۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ لندن کے سینٹرل نیوز ایجنسی کو ایک پوسٹ کارڈ ملا جس پر 25 دسمبر 1888 کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس خط کے آخر میں جیک دی ریپر کے دستخط تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط قاتل نے اپنے قلم سے تحریر کیا۔ جیک اس کا اصل نام تھا یا نہیں، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا، چونکہ پوری لندن میں یہ قاتل جیک کے فرضی نام سے پکارا جاتا تھا، اسی لیے ممکن ہے قاتل نے یہی نام کارڈ پر بھی لکھ دیا ہو اور دی ریپر اسے یوں کہا گیا کہ وہ لاشوں کا تیا پانچا کر ڈالتا، چنانچہ اس کا پورا نام جیک دی ریپر مشہور ہو گیا۔ بہرحال پوسٹ کارڈ لندن کی سبھی اخباروں میں شائع ہوا اور پولیس نے بھی پوسٹروں کی صورت میں اس کا مضمون چھاپا اور عوام سے اپیل کی کہ جو شخص اس خط کے لکھنے والے کا پتہ نشان بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، لیکن بے سود۔ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تفتیش و تحقیق کے دوران میں پولیس نے بے شمار لوگوں کو جیک دی ریپر کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ ان میں اکثر ڈاکٹر تھے اور بعض پیشہ ور قاتل اور لٹیرے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایک ایسے شخص پر پولیس کو جیک دی ریپر ہونے کا پورا یقین ہو گیا جو واقعی اپنے چال ڈال اور حرکتوں سے نہایت پراسرار اور قاتل نظر آتا تھا، اور یہ شخص اتفاق سے سرجن بھی رہ چکا تھا۔ چنانچہ جیک دی ریپر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، لیکن اگلی ہی روز یہ پوسٹ کارڈ خبر رساں ایجنسی کے باس کو مل گیا، جس میں جیک دی ریپر نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے اب تک جتنے لوگوں کو اس کے شعبے میں گرفتار کیا ہے وہ سب بھی گناہ ہے اور اصل جیک دی ریپر پر کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس خط سے مزید سنسنی اور دہشت پھیلی۔ جیسا کہ بتایا گیا، قاتل نے اپنا پہلا شکار 31 اگست 1888 کو رات کی 3 بجے کیا۔ عورت کا پورا نام میری ان نیکولس اور عمر 42 سال۔ اس عورت میں کوئی خاص بات نہ تھی اور وہ بھی لندن کی 80,000 طوائفوں میں سے ایک تھی جو ایسٹ اینڈ کے علاقے میں رہ کر اپنا گناونا کاروبار کر رہی تھی۔ طوائفوں کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے رہتے تھے اور پولیس کی تحقیقات کے دوران میں پتہ نہ چل سکا اور نہ چل سکتا تھا کہ جیک دی ریپر سے میری نیکولس کی کیا دشمنی تھی اور اس نے اس عورت کو خاص طور پر اپنے خنجر کا سزاوار کیوں سمجھا اور پھر مزید 4 طوائفوں کو کس لیے قتل کیا۔ اس بات پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ لے دے کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی خونہ شام اور بہیمانہ فطرت کو تسکین دینے کے لیے یہ حرکت کرتا تھا، اور یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ جو شکار اس کے سامنے آتا رہا وہ سب کی سب طوائف ہی تھی۔ اس کی ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ ایسٹ اینڈ کا علاقہ نہایت گنجان اور تنگ تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد شراب خانوں اور جوئے بازی کے اڈوں پر خوب رونق ہوتی، گلیاں کثرتاً تاریک ہوتی جن کے مختلف گوشوں اور ناکوں پر طوائفیں بنی سوری گاہکوں کی تلاش میں پھرتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ سورج نکلنے تک جاری رہتا تھا، اس لیے جیک ریپر کو اپنا شکار ڈھونڈنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آتی تھی۔ واردات کی تھوڑی دیر بعد میری نیکولس کی لاش دیکھ لی گئی تھی۔ اس وقت اس کا جسم گرم تھا۔ حیرت تھی کہ اس نے اپنے بچاؤ کی کوئی کوشش نہ کی۔ اگر وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے مدد کے لیے پکار ہی دیتی تو قریب ہی سوئے ہوئے لوگ یقیناً جاگ پڑتے اور ریڈ گوز کا شراب خانہ
تو نزدیک ہی تھا۔ ان دنوں وائٹ چیپل کی گلیوں اور محلوں میں آوارہ اور بیکار قسم کے لوگ کثرت سے سویا کرتے تھے۔ وہ لازماً میری نیکولس کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی پراسرار اور غیر معمولی شخصیت نے شراب کے نشے میں مدہوش طوائف کے اوسان خطا کر دیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے کوئی گاہک ہی سمجھی ہو، پھر اس نے ایک کان سے دوسرے کان تک گردن اچھی طرح کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اطمینان سے عورت کا پیٹ چاک کیا اور ایک تجربہ کار ماہر سرجن کی طرح پوسٹ مارٹم کیا۔ لاش کا معائنہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ اس نے جس اوزار سے چیڑ پاڑ کی وہ انتہائی تیز اور لمبے پل کا چاقو یا خنجر تھا۔ ابھی پولیس کی تحقیق و تفتیش ابتدائی مراحل میں تھی اور اخباروں میں پراسرار اور نامعلوم وحشی قاتل کا چرچا ہو ہی رہا تھا۔ ایک دوسری واردات منظر عام پر آ گئی، اور اس دفعہ جیک دریپر کے تیز خنجر کی دار کا مزہ 47 سالہ اینی چاپ مین نامی طوائف نے چکا۔ وہ بھی ایسٹ اینڈ کی رہنے والی اور پرلے درجے کی شرابی اور بدکار عورت تھی۔ اس کی ادڑی اور نیچی ہوئی خون میں لت پت لاش 8 ستمبر کی صبح 2 بجے کے قریب ہانبری اسٹریٹ میں پڑی پائی گئی۔ لاش کو ایک نظر دیکھتی ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشیانہ حرکت بھی اسی قاتل کی ہے جس نے میری نیکولس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جیک دی ریپر نے میری نیکولس کی گردن دڑ کے ساتھ لگی رہنی دی تھی، لیکن چاپ مین کی گردن بالکل الگ کر کے ایک بڑے سی رومال میں لپیٹ کر ایک گوشے میں پھینک دی تھی۔ ہانبری اسٹریٹ رات کے وقت مکمل تاریکی میں ڈوبی رہتی تھی، اور یہاں جیک دی ریپر کو بڑی اطمینان سے لاش پر سرجری کے جوہر دکھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے نہایت صفائی سے پیٹ چاک کیا، آنتیں نکالی، دونوں گردے الگ کیے، پھر سینہ چیر کر دل بھی نکال لیا اور ان اعضاء کو لاش کے چاروں طرف سجا کر غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑا جس یہ سراغ لگ سکتا ہو کہ واردات کے بعد وہ کس طرف گیا۔ اندھیرے میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا کچھ آسان نہ تھا، اس لیے قیاس ہے کہ اس کے پاس روشنی کا کوئی نہ کوئی انتظام تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کون ایسا نڈر اور جیالہ قاتل ہوگا جو لالٹین جلا کر ایک گھنی آبادی والے علاقے میں لاش کو چیرنے پاڑنے کی جرت کرے گا۔ مزید یہ کہ جس جگہ وہ قتل کرتا پوسٹ مارٹم بھی وہی ہوتا، وہ لاش کو گھسیٹ کر کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ لاش کے پاس جو چیزیں پڑی پائی گئیں وہ تھی چند سکے، پیتل کی 2 انگوٹھیاں، ایک خون آلود لفافہ اور چمڑے کا ایپرن۔ کچھ پتہ نہ چل سکا یہ چیزیں قاتل کی تھیں یا مقتول کی۔ ڈاکٹر نے طوائف کی لاش کا جب معائنہ کیا تو بھی متفقہ فیصلہ کیا کہ قاتل اعلیٰ درجے کا سرجن ہے، کیونکہ اس نے جس صفائی سے گردے الگ کیے تھے، آنتڑیاں نکالی تھی اور دل چیرا تھا، وہ ظاہر کرتی تھی کہ اسے اس کام میں مہارت حاصل ہے۔ تحقیقات مرگ کی عدالت میں جب شہادتیں پیش ہوئیں اور پراسرار قاتل کی شخصیت کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو کورنر نے کھلے الفاظ میں جیک دی ریپر کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا، قاتل اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہے اور دونوں وارداتوں کا بلا شبہ وہی ذمہ دار ہے، لیکن اسی کی ہوشیاری، ذہانت اور پرسکون طبیعت کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے یہ بھیانک جرائم جس انداز میں کیے ہیں وہ نہ صرف پولیس بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ ماہرین طب کی رائے یہ ہے کہ قاتل واردات کرنے کے بعد لاش کو جس طرح چیڑ پاڑتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فن سرجری سے گہری واقفیت رکھتا ہے۔ دوسری واردات نے لندن میں جیسے آگ لگا دی، لوگ اپنے اپنے کام دندے بھول گئے اور اب ہر طرف جیک دی ریپر ہی کا ذکر تھا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ اخباروں نے اس قصے کو جس انداز میں پیش کیا وہ نہایت سنسنی خیز اور گڑبڑ پھیلانے کا سبب بنا۔ بعض نڈر اور منچلے قسم کے نوجوان اور دوسرے لوگ جیک دی ریپر کو پکڑنے کے لیے نازی کتوں کی مانند گلی گلی اور کوچے کوچے سونگتے پھر رہے تھے۔ پولیس کا ناطقہ بند تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی پوری مشینری دن رات اس نامعلوم قاتل کا سراغ لگانے کے لیے سرگرم عمل تھی، مگر بے سود۔ روزانہ
بے شمار غنڈے اور بدماش شہر کے مختلف کونوں قدروں سے پکڑ پکڑ کر تانوں میں لائے جاتے تھے اور گھنٹوں پوچھ گچھ کرنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی جیک دی ریپر نہ تھا۔ اب انتظار یہ تھا کہ قاتل تیسری واردات کب اور کہاں کرے گا۔ ستمبر کا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ جیک دی ریپر اپنی کمین گاہ میں اطمینان سے بیٹھا رہا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایسٹ اینڈ کے علاقے سے نکل کر کسی اور جانب چلا گیا، اور یہ خیال درست ثابت ہوا۔ انہی دنوں 28 ستمبر کو سینٹرل نیوز ایجنسی کی ایڈیٹر کے نام گلاسگو سے ایک پوسٹ کارڈ موصول ہوا جس پر جیک دی ریپر کے دستخط تھے، اور اس میں سے اس نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا: میں عارضی طور پر ذرا سستانے کے لیے یہاں آ گیا ہوں، ان قریب پھر کھیل کے میدان میں حاضر ہوں گا۔ کھیل کے میدان سے اس کی مراد غالباً لندن سی تھی۔ اس خط کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لکھائی اتنی عجیب محمل سی تھی کہ آج بھی اس کا پورا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اس کے علاوہ عبارت پر جا بجا سیاہ دبی بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس خط کا شائع ہونا ہی تھا کہ لندن ایک نئی سراسمیگی سے دوچار ہو گیا۔ لوگ اب بے چینی سے جیک دی ریپر کی واپسی کے منتظر تھے، اور طوائفوں میں تو جیسی کلبلی مچی وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگوں کو تیسری واردات کا کچھ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اگلی ہی روز 29 ستمبر کی درمیانی شب کو جیک دی ریپر نے ایسٹ اینڈ ہی کے علاقے میں 2 طوائفوں کو اپنے خنجر سے ذبح کیا، یعنی ایک ہی رات میں قتل کی 2 وارداتیں۔ پہلی کا نام الزبتھ اور عمر 54 سال۔ اپنی غیر معمولی لمبے قد کی وجہ سے یہ عورت لمبی الزبتھ کے نام سے بھی ایسٹ اینڈ میں بدنام تھی۔ شراب کے نشے میں 24 گھنٹے غرق رہتی، اور جب ہوش آتا تو دوسرے طوائفوں کو مارتی پیٹتی اور انہیں گالیاں دیتی۔ اس کا خاوند ایک سوکھا سا دبلا پتلا بڑھئے تھا۔ کبھی کبھار یہ عورت اس کی بھی مرمت کر دیتی۔ ایسٹ اینڈ کے اکثر لوگ اس کے ہاتھوں پریشان اور لالا تھے۔ اس کی لاش برنر اسٹریٹ میں پڑی پائی گئی، اور دریافت کرنے والا ایک ہاکر تھا جو منہ اندھیرے اپنے گھوڑا گاڑی پر آتا اور اخبار تقسیم کرتا۔ اس رات چونکہ جیک دی ریپر کا خط اخباروں میں چھپا تھا اور خاص ایڈیشن شائع ہوئے تھے، اسی لیے وہ صبح سے بھی کچھ دیر پہلے اخبارات کے بنڈل گاڑی پر لاد کر نکل آتا۔ اس کا بیان ہے: جب میں برنزر اسٹریٹ میں داخل ہوا تو میں نے ایک عورت کی لاش سڑک کے درمیان پڑی پائی۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون ابل ابل کر اس کے کپڑوں اور فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ میں نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ لمبی الزبتھ ہے جو جیک دی ریپر کی ہتھے چڑھ گئی۔ اس کی جان نکل چکی تھی مگر جسم ابھی تک سرد نہیں پڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا جسم سرد نہیں پڑا؟ اسکاٹلینڈ یارڈ کے انسپکٹر اونیل نے پوچھا۔ جناب، میں نے اسے چھو کر دیکھا تھا، ہاکر نے گھبرا کر جواب دیا، مگر خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کیجیے، میں جیک دی ریپر نہیں ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں، آپ جس سے جی چاہے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میں جیک دی ریپر نہیں ہوں۔ اچھا، انسپکٹر نے اس بکواس سے تنگ آ کر کہا، میں نے کب کہا ہے کہ تم ہی جیک دی ریپر ہو؟ میں تو تم سے صرف زابیدی کی پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ تم نے واردات سے پہلے یا بعد میں کسی مشتبہ آدمی کو تو اس علاقے میں گھومتے پھرتے نہیں دیکھا؟ ہاکر چند لمحے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انسپکٹر، برنر اسٹریٹ میں جب میری گھوڑا گاڑی داخل ہوئی تو سنگین فرش پر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس قدر گونج رہی تھی کہ میں نے کوئی آواز اس کے علاوہ نہیں سنی، اور وہاں ایسا گپ اندھیرا تھا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر تم نے لمبی الزبتھ کی لاش کیسی دیکھ لی؟ انسپکٹر نے جرا کی۔ وہ یوں کہ جس جگہ لاش پڑی تھی اس کے قریب ہی ایک مکان کی ڈیوڑی تھی۔ مجھے اس شخص سے اس روز بل کا تقاضا بھی کرنا تھا، چنانچہ میں نے گاڑی روک کر دروازے پر دستک دی۔ چند منٹ بعد اس شخص نے اپنے گھر میں بتی جلائی اور اس کی روشنی شیشوں سے چن کر باہر گلی میں آنے لگی، اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسے؟ انسپکٹر نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ جیک دی ریپر کو؟ نہیں انسپکٹر، لاش کو، ہاکر نے ہنس کر جواب دیا، اور انسپکٹر اونیل منہ بنا کر رہ گیا۔
لاش کی حالت اور مختلف لوگوں کے بیانات کی روشنی میں یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ کام بھی جیک دی ریپر کا ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہوا کہ اس مرتبہ اس نے لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا تھا، غالباً اسی وقت ہی نہیں مل سکا، اور عین اس لمحے جب کہ اس کا خنجر لمبی الزبتھ کا پیٹ چاک کرنے والا تھا۔ ہاکر اپنی گھوڑا گاڑی لیے برنر اسٹریٹ میں داخل ہوا۔ اب قاتل کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ رفو چکر ہو گیا، لیکن اس کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی تھی، اور انسانی گوشت کو چیرنے پاڑنے کا جو بھوت اس کے سر پر سوار تھا اسے اتارنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اور شکار مارا جائے۔ چنانچہ برنر اسٹریٹ سے بھاگنے کے بعد وہ سیدھا مائٹر اسکوائر کی طرف گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں 2-3 شراب خانے بھی رات بھر کھلے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بھولی بٹ کی طوائف نظر آ جائے گی۔ ایسٹ اینڈ میں جب سے قتل کی بھیانک وارداتیں شروع ہوئی تھی، طوائفوں نے رات کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنے کی عادتیں ترک کر دی تھی۔ ان کا کاروبار خاصا مندہ پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی بہت سی سرپیری عورتیں ایسی تھیں جنہیں جیک دی ریپر اور اس کے کارناموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب بھی اندھیری راتوں میں گاہکوں کو تلاش کرتی پھرتی یا شراب خانوں میں پناہ لیتی۔ 43 سالہ کیتھرائن ایڈورڈز بھی انہیں میں سے ایک تھی، مگر وہ جیک دی ریپر کے جس طرح قابو میں آئی اسے محض اتفاق یا کیتھرائن کی بدنصیبی ہی کہا جا سکتا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ اس عورت کو پولیس نے 27 ستمبر کے دن ایسٹ اینڈ کے علاقے میں غلغپاڑہ مچانے اور چند معزز اور شریف آدمیوں کو گالی دینے کے الزام میں گرفتار کیا، اور چونکہ اس عورت نے مجسٹریٹ کو بھی عدالت میں برا بلا کہا، اس لیے اسے 2 دن اور 2 راتیں حوالات میں قید رکھنے کی سزا دی گئی۔ 29 اور 30 ستمبر کی درمیانی رات کو تقریباً 3:45 بجے کے لگ بھگ اسے بشپ گیٹ کی پولیس اسٹیشن کے حوالات سے رہا کیا گیا۔ پولیس والے جانتے تھے کہ یہ عورت ایسٹ اینڈ کی طوائف ہے، اگر اسے رات کی تاریکی میں رہا کیا گیا تو فوراً وہی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیک دی ریپر کے ہتھے چڑھ جائے، لیکن انہوں نے محض ضابطہ پورا کرنے کے لیے کیتھرائن کو آزاد کر دیا اور کہا کہ فوراً اپنے گھر چلی جائے، حالانکہ وہ اسے صبح کے وقت بھی چھوڑ سکتے تھے۔ رہا ہونے کی ٹھیک 5 منٹ بعد گشت کرنے والے ایک سپاہی نے کیتھرائن کی خون میں لت پت لاش مائٹر اسکوائر میں پڑی پائی۔ قاتل نے نہ صرف اس کی گردن اڑا دی تھی بلکہ پیٹ اور سینہ چاک کر کے انتڑیاں، گردے، کلیجے اور دل تک باہر نکال لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے پوسٹ مارٹم کرنے کی پوری آزادی مل گئی تھی، اور اس انسان علاقے میں اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ بعد میں ایک پولیس افسر نے بیان دیتے ہوئے کہا، ہمیں کیتھرائن کو 3:45 بجے اس لیے چھوڑنا پڑا کہ اس کی قید کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس کے بعد بھی روکے رکھتے تو حب سے بھیجا کا مقدمہ دائر کیا جا سکتا تھا۔ عوام میں پولیس کی اس رویے سے سخت اشتعال پھیل گیا، اور اخباروں نے انسانی ہمدردی کے نام پر ایسی دہائی دی کہ پارلیمنٹ میں بھی یہ موضوع زیر بحث رہا اور اس پر خاصی لے دی ہوئی۔ 2 طوائفوں کا ایک ہی رات میں اس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جانا لندن کے لوگوں کی نیند حرام کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ حکومت عوام کی جان بچانے کے فرائض سے غافل ہو گئی ہے، اور قاتل دندناتا پھرتا ہے۔ آج وہ ایسٹ اینڈ کو اپنی خوناشام سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے ہے، کل لندن کے دوسرے محلوں کی باری بھی آ جائے گی۔ ادھر پولیس کا یہ حال تھا کہ جیک دی ریپر کی تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئی تھی، مگر نہ معلوم وہ شخص چلا ہوا تھا یا کیا۔ کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، طوائفوں سے اسے کیا عداوت ہے، اور واردات کرنے کے بعد غائب کہاں ہو جاتا ہے۔ مجرموں اور بدماشوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ہر شخص اس بات سے ڈرتا تھا کہ اسے جیک دی ریپر نہ سمجھ لیا جائے، لیکن بعض جیدار بدماش ایسے بھی تھے جو اس پراسرار اور انتہائی شفاق قاتل کے کارناموں کا کریڈٹ خود لینے کے لیے تیار تھے، غالباً سستی شہرت پانے کے لیے۔ چنانچہ کئی بدماشوں اور پیشہ ور قاتلوں نے تفتیش کے دوران میں پولیس کے سامنے اقرار کیا کہ وہی جیک دی ریپر ہیں، اور پھر تو ایسا فیشن ہوا کہ پولیس کو پریشان کرنے کے لیے معمولی بدماش بھی فون کر دیتا اور کہتا، میں جیک دی ریپر بول رہا ہوں، فلاں جگہ بیٹھا ہوں اور مجھے پکڑ لو۔
پولیس فوراً اس پتے پر پہنچتی اور فون کرنے والے کو گرفتار کر لیتی۔ اسی زمانے میں ٹیلی فون اتنے عام نہیں تھے اور چند برس پہلے ہی لندن کے سرکاری دفتروں، ڈاک خانوں اور ریلوے اسٹیشنوں اور بعض اہم پبلک مقامات پر ٹیلی فون لگائے گئے تھے۔ اسی لیے یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ فون کہاں سے کیا گیا ہے اور کرنے والا کون ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اس شخص کی داستانیں اخباروں میں چھپتی اور لوگ انتہائی دلچسپی سے ان کے مقدموں اور تفتیش کے واقعات پڑھتے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ پکڑا جانے والا شخص جیک دی ریپر نہیں تھا اور اس نے محض اپنی مشہوری کے لیے یہ چکر چلایا تھا۔ اسی طرح پولیس اتنی بدنام ہوئی کہ بالآخر میٹروپولیٹن پولیس کے کمشنر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 4 طوائفیں قتل ہو چکی تھی اور اب 5ویں کی باری تھی۔ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں چپے چپے پر پولیس کے خفیہ جوان بکھرے ہوئے تھے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں ایک ایک گلی اور ایک ایک بازار کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ان محلوں اور کوچوں میں جہاں گیس لائٹ کا انتظام نہیں تھا، روشنی کا فوری بندوبست کیا گیا، کیونکہ تاریکی جیک دی ریپر کو اپنے گھناؤنے افعال پایا تکمیل تک پہنچانے میں بڑی مدد دیتی تھی۔ 5 ہفتے گزر گئے، کوئی واردات نہ ہوئی۔ اس دوران میں جیک دی ریپر لندن اور خصوصاً ایسٹ اینڈ میں رہنے والے لوگوں کے حواس پر بری طرح چھایا رہا، اور چونکہ اس کا وار ہمیشہ کسی نہ کسی طوائف پر ہوتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ دہشت اور سراسیمگی اسی طبقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بے شمار طوائفیں اپنے اپنے اڈے چھوڑ کر برطانیہ کے دور دراز علاقوں میں جا رہی تھی۔ نومبر کی 9 تاریخ تھی اور صبح کے 8 بجے تھے، اور ملرز کوٹ کے محلے میں ایک شخص کرایہ لینے کے لیے ایک طوائف کے مکان پر پہنچا۔ یہاں 25 سالہ میری کیلے رہتی تھی، نہایت شوخ اور چالاک، اور ایسٹ اینڈ کی تمام طوائفوں میں اپنی زیادہ آمدنی کے باعث حسد و رشک کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی۔ مالک مکان دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن میری نے دروازہ نہ کھولا۔ تب اس کی نگاہ دائیں کھڑکی پر پڑی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ یہ کھڑکی خوابگاہ کی تھی۔ مالک مکان نے کھڑکی میں سے جھانکا اور پھر وہ اپنی چیخ نہ روک سکا۔ میری کھلے اپنے بستر پر اس حال میں مری پڑی تھی کہ اس کا جسم مادرزاد برہنہ تھا، گردن ایک کان سے دوسری کان تک کٹی ہوئی تھی اور چاک شدہ پیٹ پر خون کے بڑے بڑے لوتڑے جمع ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک چھوٹی میز پر بدنصیب عورت کی کٹی ہوئی چھاتیاں، دونوں گردے اور دل میز پر دھرا تھا۔ قاتل نے انتڑیاں پائنتی کی جانب پھیلا دی تھی۔ پولیس کو اس کا لباس نہایت احتیاط سے لپٹا ہوا مسہری کے نیچے ہی پڑا مل گیا۔ قاتل نے میری کی گردن کاٹ کر ہلاک کرنے کے بعد اس کا خون آلود لباس احتیاط سے اتارا اور بنڈل بنا مسہری کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس نے میری کی ناک بھی اڑا دی تھی، اور یہ اس کا آخری شکار تھا۔ وہ دن اور آج کا دن جیک دی ریپر نے پھر کوئی قتل نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ پولیس کو ملا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی لندن میں قتل کی کئی وارداتیں ہوئیں، لیکن لاشوں کو ایک نظر دیکھتی ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کام جیک دی ریپر کا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے بارے میں قیاسات کا ایک انبار جو اتنے برسوں سے مسلسل لگایا جا رہا ہے۔ چند قرین قیاس باتیں جو جیک ریپر کے بارے میں مشہور ہیں وہ یہ تھی: کسی حادثے میں اچانک مارا گیا، خودکشی کر لی، ملک سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، یا کسی اور جرم میں ماخوذ ہو کر پھانسی کی سزا کو پہنچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے پکڑ کر پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا ہو، اور کسی کو اس کی شخصیت پر جیک دی ریپر ہونے کا شبہ نہ ہوا ہو۔ بہرحال جرائم کی دنیا میں اس سفاک قاتل کا نام سر فہرست ہے، جس نے 5 عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا اور روپوش ہو گیا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، یہ راز سربستہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔